محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور بھیجا، تو اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو قسمیں بنا دیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس نظام کو چلانے کے لیے، اس زندگی کو چلانے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں اور ہر ایک کے فرائض ہیں۔ اور اسلام نے ہر ایک کا جو دائرہ ہے وہ بیان کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ جب تک مرد اور عورت اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے، اس وقت تک معاشرہ اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اپنی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، زندگی آسان رہے گی۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک اپنے فرائض کے اندر غفلت کا شکار ہو اور اپنے حقوق سے بڑھ کر زیادہ کا مطالبہ کرے، تو پھر نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں، ترقی یافتہ دور میں، مغربی معاشرے کے اندر اور اس سے متاثر ہو کر دوسری اقوام بھی حقوق نسواں کا بڑا شور مچاتی ہیں، آزادی نسواں کا نعرہ لگاتی ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ کچھ عورتوں کو تیار کرتے ہیں جو اپنے خود ساختہ بلکہ دوسروں کے گڑھے ہوئے اور ان کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اس کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، مطالبات کیے جاتے ہیں، اور اس سے مسلمان معاشرہ، عام مسلمان ممالک وہ بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ یہ سارا ایک شیطانی جال ہے، شیطانی چکر ہے۔ شیطان جو ہے یہ انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ انسانوں کو فطرت کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ انسانوں کو اسلام کے عادلانہ نظام سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد معاشرے کے اندر بد امنی پیدا کرنا، بے سکونی پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس کی بنیادیں رکھنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور سادہ لو مسلمان بھی اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس کے اندر
کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کسی کا کوئی حق مارا نہیں گیا، کسی کو کوئی حق زیادہ نہیں دیا گیا، نہایت عادلانہ نظام ہے، انصاف پر مبنی نظام ہے، متوازن نظام ہے، انسانیت کی بلائی اور خیر خواہی کا نظام ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ، بلکہ اسلام کے بعد بھی غیر مسلم قوموں کے اندر، اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، ان کے رسم و رواج کو دیکھ لیں، اور کچھ عرصہ پہلے اس مغرب کے جو اپنے آپ کو اب بڑا ماڈرن ترقی یافتہ وہ سمجھتا ہے، کچھ عرصہ پہلے 1 صدی پیچھے چلے جائیں تو ان کے نظام کو دیکھ لیں تو ہر طرف عورت پر ظلم و ستم نظر آتا ہے، عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور زمانہ جاہلیت، سب کے اندر عورتوں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ آج یہ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اصل جو عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، آزادی دی ہے، جو حقوق دیے ہیں، جو احترام دیا ہے، اصل وہ معیار ہے۔ اگر اسلام کو عورت کا خیال نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ، تیری ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ والد سے بھی بڑھ کر والدہ کا وہ احترام اور خدمت، اس کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اسلام نے عورت کے مقام کو عزت سے نوازا ہے۔ اگر اسلام میں عورت کا مقام نہ ہوتا، کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو کبھی بھی ماں کو یہ بلند مقام نہ دیا جاتا، اور جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار نہ دیا جاتا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ والدہ کی بہن یہ بھی والدہ کی جگہ پر ہے، والدہ کی طرح ہے، والدہ کی طرح قابل احترام ہے۔ تو اگر اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو خالہ کو ماں والا اور ماں کو جنتی دروازہ قرار نہ دیا جاتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اصول بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں، جس طرح ان کے ذمے اپنے خامدوں کے حقوق ہیں، اسی طرح خامدوں کے ذمے ان کے حقوق ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اضافی بوجھ نہیں ہوگا۔ نہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت پر ظلم کرے، اس پر بوجھ ڈالے، اس کے حقوق کو دبائے۔ نہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ذمے
جو مرد کے حقوق ہیں، جو خامد کے حقوق ہیں، وہ اس سے انکار کرے۔ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں اور اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تو معاشرہ ایک بہترین اور مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن یورپ نے، مغرب نے اس نظام کو چیلنج کر دیا ہے، خطرے میں ڈال دیا ہے، اور عورت کی آزادی کے نام پر، عورت کی آزادی اور حقوق کے نام پر عورت کی آوارگی، اس کا انہوں نے رستہ کھولا ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ حقوق نہیں ہے، یہ آوارگی ہے جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ حقوق سے تجاوز ہے جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی طبیعت کو، فطرت کو سمجھتے ہیں، اس کے کیا حقوق ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں اور وہ بیان کر دیے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انتہا تھی ظلم کی۔ تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا، اس کو ختم کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو، یہ حرام ہے، اور یہ کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دو، قتل کر دو، جان چھڑاؤ ان سے، فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو اسلام میں اگر عورت کا مقام نہ ہوتا تو امہات، والدین، والدہ کی نافرمانی سے منع نہ کیا جاتا۔ اگر عورت کا احترام مقام نہ ہوتا تو بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے، زندہ درگور کرنے سے روکا نہ جاتا۔ اسی طرح اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، آدمی نے، انسان، مردوں نے، خامدوں نے طلاق کو تماشا بنایا ہوا تھا، جب دل چاہتا طلاق دے دیتے اور جب دل چاہتا صلح کر لیتے۔ تو عورت نہ اس کے گھر رہنے والی، نہ کہیں اور جانے والی، جب عدت ختم ہونے لگتی صلح کر لیتے، گویا کہ ان کو تنگ کر کے رکھتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی بھی حد مقرر کر دی۔ یہ کھلی چھٹی جو معاشرے کے اندر رواج تھا اس کو ختم کر دیا۔ میں کہ زیادہ سے زیادہ جس طلاق کے بعد دوبارہ صلح ہو سکتی ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، جب تیسری طلاق ہو جائے پھر کوئی صلح نہیں۔ گویا کہ عورت کو تحفظ دیا کہ خامد، مرد طلاق کو کھیل تماشا نہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گنجائش بھی رکھی کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے اور زندگی گزارنا بھی وہاں مشکل ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے، اس کا بھی اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا کا حق رکھتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، خود عدالت میں، کچہری میں، جج اور قاضی کے سامنے، ذمہ داران کے سامنے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہے تو مجھے خلا لے کر دیا جائے۔ تو اسلام نے یہ بھی عورت کو حق دیا ہے۔ تو اگر اسلام میں عورت کی حیثیت نہ ہوتی تو یہ طلاق کی پابندی نہ ہوتی، اگر اسلام میں عورت کے حقوق نہ ہوتے، احترام نہ ہوتا تو اس کو خلا کی اجازت نہ ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش،
ان کی صحیح تربیت کرنے والے کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو ان بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے، ان کی خدمت اس کے ذمے لگ جائے، ان کی پرورش اس کے ذمے لگ جائے اور وہ اس میں اپنا پورا حق ادا کرے، پورا خیال رکھے، فرمایا کہ کانت سترن من نار جہنم، کہ جہنم کی آگ سے یہ بچیاں، ان کی پرورش، ان کی خدمت، ان کی صحیح تربیت، یہ جہنم کی آگ سے پردے کا، رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ تو اسلام میں اگر عورت کی حیثیت نہ ہوتی، عورت کا مقام نہ ہوتا، تو اس طرح بچیوں کی پرورش کرنے پر جہنم سے آزادی کی خوشخبری نہ سنائی جاتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے اس طرح ساتھ ہوگا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا کہ قریب قریب 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، فرمایا اس طرح اس کو میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ تو کتنی اہمیت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو۔ اسی طرح اسلام سے پہلے عورت کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا، کچھ نہیں دیا جاتا تھا، تو اسلام نے عورت کو وراثت میں سے حصہ دیا۔ حالانکہ زیادہ معاشی ذمہ داری، خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ عورت کوئی پابند نہیں ہے خرچ کرنے کی، اخراجات کرنے کی، کمانے کی، کوئی پابند نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسلام نے اس کو وراثت میں سے حصہ دیا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر عورت کی جو ایک حیثیت ہے، جو اس کا ایک مقام ہے، جو اس کے حقوق ہیں، اس کی بہت بڑی یہ دلیل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے بہت سی وہ ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا ہے، اس کو محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی عورت کا حق ہے، عورت کا احترام ہے، عورت کا تحفظ ہے، اس میں بھی عورت کا اپنا فائدہ ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے، عورت کی جان کی حفاظت کی ہے، عورت کے مال کی حفاظت کی ہے، اس کو تحفظ دیا ہے کہ اس کو اکیلے دیکھ کر کوئی آدمی اس کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھے، اس کا کوئی نقصان نہ کرے۔ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے جو اس کو تحفظ دے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے عورت کے لیے کہ اسلام نے ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح نماز، اس میں مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا پابند نہیں بنایا کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا، اپنے کام کاج کو چھوڑنا اور باہر آنا یہ مشکل ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو پابند نہیں بنایا کہ وہ جمعے کے لیے آئے، نمازوں کے لیے آئے، بلکہ حج کے لیے بھی جو زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، اس میں بھی یہ پابندی لگائی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے۔ تو یہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سختی ہے اور پابندی ہے، اصل میں یہ عورت کا تحفظ ہے، عورت کی حفاظت ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ بھی عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور مردوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن مجید کے اندر سورۃ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ یہ بھی عورت کی حفاظت ہے، اس کا بندوبست کیا ہے، اس کا انتظام فرمایا، اس کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان وہ
انسانوں کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو مغربی ممالک اور معاشرہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام وہ سختی کرتا ہے عورت پر، عورت کے حقوق کو غصب کرتا ہے، عورت کو آزادی نہیں دیتا۔ یہ ان کی ایک جاہلیت ہے، ان کی کم علمی ہے، کم عقلی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ان کو خود سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے۔ اتنی زیادہ آزادی دے کر، اتنا زیادہ کھلا معاشرے کو چھوڑ کر اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ بعد میں پھر سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر اب اصلاح کی اور لوگوں کو روکنے کی، دوبارہ پابندی لگانے کی وہ گنجائش نہیں رہتی۔ انہوں نے عورت کی آزادی کا یہ مطلب سمجھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر اجنبی لوگوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ گھومے پھرے، چلے پھرے، بلکہ ان کی خدمت کرے، ان کو چائے پیش کرے، ان کو پانی پیش کرے، ایئر ہوسٹس بن کر جہازوں کے اندر، بسوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر غیر مردوں کی خدمت کرے۔ اس کو انہوں نے حقوق نسواں سمجھا ہوا ہے، عورت کی آزادی سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ عورت پر ظلم ہے، عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خام خواہ مغربی معاشرے نے وہ اس عورت کے اوپر یہ مسلط کر دیا ہے، اور اس دھوکے میں اس کو لے آئے ہیں کہ شاید یہ ان کی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ترقی کا راز ہے، حالانکہ یہ تنزلی ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یہ عورت کو اس کے مقام سے گرانے والی بات ہے۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، اس کو چادر اور چار دیواری کے اندر رکھا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان کے ساتھ رہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ہر عورت اس طرح اپنے اپنے گھر کے اندر اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کے وہ مطالبے کرنے کی، اور اشتہارات اور مشہوریاں اور ہر چیز کے اوپر عورت کی تصویر، اس کو انہوں نے عورت کی آزادی سمجھا ہوا ہے، عورت کے حقوق سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ عورت پر ظلم ہے۔ تو اسلام کی سنہری تعلیمات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اندر مردوں کی کامیابی ہے، عورتوں کی کامیابی ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، امن و سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔